بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے ناول کا، جس میں ہم نے ٹیسٹ نمبر 3 چیک کرنا ہے، پھر چیپٹر 4 پیج 8 پہ سٹارٹ کریں گے اور آخر پہ آپ کو ٹیسٹ نمبر 4 دیا جائے گا۔ تو چلیں پہلے ٹیسٹ چیک کر لیں۔ سینونیمز نمبر 1، چیکی۔ چیکی کا معنی ہوتا ہے بولڈ، گستاخ سا، امپیوڈنٹ، روڈ، تو اس کا بیٹا۔ تھریشڈ، پنش کرنا، پھینٹی لگانا، پٹائی کرنا، چارلی اور بیٹ۔ کیڈیز، چھوٹے چھوٹے جو برتن ہیں، چائے دانی، نمک دانی، چینی دان وغیرہ، تو بی اور کنٹینرز۔ پریٹینشس 4 پہ، ڈیلٹا اور شوئی۔ ریمینز، باقیات، باقی ماندہ چیزیں جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہوتی تھیں چائے وغیرہ پینے کے بعد، تو یہ ریمننٹس۔ پش آف، چھٹے پہ آ جائیں تو یہ چارلی اور سینڈ آف، باہر نکالنا، بھیج دینا۔ 7، چیپل۔ چیپل چھوٹا سا گرجا ہوتا ہے، اکثر جو اسکولوں کے اندر ہی، جیسے ہم چھوٹی سی کو مسجد بنا لیں۔ 8، تو یہ 7 کا ہوگا چرچ، چیپل اور چرچ، سی۔ 8، سوک۔ سوک بھیگنا، ویٹ ہونا، امرسڈ، چارلی اور امرسڈ۔ 9 میں سیشن۔ سیشن کا چارلی اور میٹنگ۔ اور 10 پہ پائل، ڈیلٹا اور سٹیک۔ ڈیلٹا اور سٹیک یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں نارما والی کہانی میں پڑھا تھا۔ اب آئیے آپ چیپٹر پہ پیج نکال لیں، پیج نمبر 84، بک کھول لیں، شاباش اسٹوڈنٹس۔ یہ ناول کا دوسرا اہم ترین واقعہ اس چیپٹر میں ہے کہ کس طرح چپس کی ملاقات ہونے والی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، فیوچر وائف کیتھرین بریجز۔ اگرچہ اس کی عمر 48 ایئرز ہو گئی ہوئی ہے اور یہ صدی بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ 19ویں صدی ملکہ وکٹوریہ کا پیریڈ ہے، سیکنڈ ہاف ہے۔ چپس کا شادی وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں، چونکہ وہ ماڈرن ویمن کو مانسٹرس کریچر، یعنی بلا والی خوفناک مخلوقات کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے سٹوری میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی، باقی اب پڑھ لیں گے آپ، ٹھیک؟ کھولیں پھر۔ دیر کیم ٹو ہم، یہاں بیٹھے بیٹھے، مسز وکٹ کے ہاں بیٹھے بیٹھے اس کے پاس آیا کرتی تھیں۔ stirred by the warmth of the fire، stirred موٹیویٹڈ، ہلانا۔ اب چینی ہلائیں نا چائے کی پیالی میں تو سٹرنگ کرتے ہیں۔ وارمتھ آف دا فائر، آگ کی تپش سے، آگ تاپتے ہوئے، گرمی سے تحریک پا کر۔ اینڈ دا جینٹل ایروما آف ٹی، اور چائے کی بڑی سوندھی سوندھی بھینی بھینی خوشبو سے تحریک پا کر، آگ کی تپش سے اور چائے کی جو وہ چسکیاں لے رہا ہوتا اس کی خوشبو سے حرکت پا کر اس کے پاس آتی تھیں۔ 1000 tangled recollections of old times، 1000 tangled آپس میں، انٹریکیٹ آپس میں، گچھم گچھا ہوئی ہوئی، گوندی ہوئی، پھنسی ہوئی، ریکولیکشنز میموریز، یادیں۔ تو اس کے ذہن میں بیٹھے بٹھائے، آگ تاپتے ہوئے اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے پرانے وقتوں کی ہزاروں یادیں آ جایا کرتی تھیں۔ مثلاً ایک یاد ہے اسپرنگ، دا اسپرنگ آف 1896، موسم بہار، 1896 کا موسم بہار۔ ہی واز 48، عمر اس کی 45 برس ہو چکی تھی۔ an age at which a permanence of habits
begins to be predictable. ये उम्र ऐसी होती है जिसमें आदतों का पुख्ता हो जाना, मुस्तकिल हो जाना ऐसा हो जाता है कि दूसरे लोग उसकी पेशीन गोई कर सकते हैं. प्रिडिक्टेबल, फोरसीएबल, एंटिसिपेबल, जिसकी पेशीन गोई की जा सके. परमानेंस, मुस्तकिल हो जाना. स्टूडेंट्स, ये जुमला बहुत अल्फाज बड़े प्यारे जेम्स हिल्टन यूज़ करता है. तो ये क्या मुराद हो गई कि ऐसी उम्र थी जिसमें आप बता सकते हैं कि फ़लाँ शख्स का बिहेवियर ये होगा. मसलन आपके दादाजी घर आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वह आते ही खांसेंगे, आते ही ये जुमला कहेंगे, या मैं यूं कहूँगा या कहूँगी तो आगे से वो ये कहेंगे, तो आपको बखूबी पता होता है. तो ये वो उम्र थी जिस पर आदतों का पक जाना, आदतों का पुख्ता हो जाना प्रिडिक्टेबल हो जाता है, यानी उनकी आसानी से पेशबीनी, पेशीन गोई की जा सकती है. He had just been appointed हाउस मास्टर. देख लें, अपॉइंटेड के बाद एज नहीं आता, ये ख्याल किया करेंगे करेक्शन में ये चीज़ें आनी हैं. अभी अभी उसको हाउस मास्टर यानी हॉस्टल का वार्डन मुकर्रर किया गया था. विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, इसके साथ यानी हाउस मास्टरशिप की जिम्मेदारियाँ और उसकी क्लासिकल फॉर्म का माना पीरियड्स, क्लासें. ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ. ये कल भी आया था, नीच और नीच उसने एक पुर आराम सा कोना बन गया हुआ था. तो उसने ज़िंदगी का एक गर्म यानी पुरस्कून और मसरूफ़ कोना अपने लिए बना लिया था. ड्यूरिंग द समर वेकेशन, स्प्रिंग गुजरा, गर्मियों की छुट्टियां आईं. ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद राउडन. लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लिस्तान का बहुत खूबसूरत इलाका है, जैसे आप मरी हिल्स कह लें. तो वो राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया. तो आप देखें जब डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है तो दी भी साथ आ रहा है इसके, क्योंकि वहाँ एक लेक भी है, झील भी है. तो राउडन के साथ गया. और राउडन कौन है? अ कॉलीग, जो एक साथी उस्ताद है. दे वॉक्ड एंड क्लाइम्ड फॉर अ वीक. एक हफ्ता दोनों टीचर इकट्ठे रहे और वो सैरें करते रहे और पहाड़ियाँ चढ़ते रहे. अनटिल राउडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस. यहाँ तक कि राउडन को अचानक किसी ख़ानदानी काम के सिलसिले में वापस लौटना पड़ा, जाना पड़ा. देख लें, प्रेपोजिशन भी लीव ऑन सम फैमिली बिजनेस फार नहीं कहा. और दूसरा बिजनेस वर्क की तरह अनकाउंटेबल है. सम फैमिली बिजनेस होगा, आ फैमिली बिजनेस नहीं कह सकते. चिप्स स्टेड ऑन. ऑन किसी वर्ब के साथ लग जाए तो जारी रहना. राउडन तो वापस आ गया, चिप्स ने अपना स्टे, अपना क्याम जारी रखा. अलोन, अकेले ही. एट वासडेल हेड, ये जगह का नाम है, वासडेल हेड में, जहाँ ये एक फार्म हाउस में स्टे किए हुए है. तो चिप्स ने अपना क्याम वहाँ जारी रखा. वेयर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस. बोर्डेड, स्टेड, रिजाइडेड, जहाँ वो एक छोटे से फार्म हाउस में ठहरा. वन डे, एक रोज़, क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गेबल, पहाड़ी का नाम है, यहाँ से शायद मशरक़ या जनूब की जानब है जहाँ चिप्स ठहरा हुआ है. तो एक रोज़ ग्रेट गेबल नामी पहाड़ी पर चढ़ते हुए ही नोटिस्ड अ गर्ल. क्या देखा उसने? एक लड़की नज़र आई. वेविंग एक्साइटेडली, जो बड़े एक्साइटेड वे में पुरजोश अंदाज से
افراتفری کے عالم میں ہاتھ ہلا رہی تھی. فرام اے ڈینجرس لکنگ لیج پروجیکٹڈ پارٹ آف اے ماؤنٹین، خطرناک دکھائی دینے والی چٹان، پہاڑی کا باہر کو نکلا ہوا حصہ جو چھجا سا ہوتا ہے، ایک شیڈ سا جو ہوتا ہے. تو ایک خطرناک دکھائی دینے والی لیج پر کھڑی ایک لڑکی اوپر، چپ سے اوپر، ہاتھ بڑے ایکسائٹمنٹ میں، جوش و خروش میں، افراتفری میں ہلا رہی ہے. چپس نے مس انڈرسٹینڈ کیا، یہ سمجھا مصیبت میں ہے. تھنکنگ شی واز ان ڈیفیکلٹیز، یہ سوچتے ہوئے کہ لڑکی ہے اور مصیبت میں پڑ گئی ہے، کسی مسئلے کا شکار ہو گئی ہے، چڑھ تو گئی ہے، شاید اترنا نہیں ہو رہا. ہی ہیسن ٹورڈ ہر، بڑی تیزی سے اس کی جانب چلا. لیکن ہوا کیا؟ بٹ ان ڈوئنگ سو، لیکن ایسا کرنے میں، سلیپڈ ہم سیلف، خود پھسل گیا، اینڈ رینچڈ ہز اینکل، اور اپنے پاؤں کے ٹخنے کو موچ دلوا لی. رینچ موچ آ جانا، اسپرین SPRAIN، نہ یاد رہے تو ہرٹ کہہ دیں، انجرڈ کہہ دیں. تو پاؤں کے ٹخنے کو موچ آ گئی. اب موچ آ جائے تو بندہ فوراً ہی گر جاتا ہے اور ٹخنا سوج جاتا ہے، ہلا نہیں جاتا. اٹ ٹرنڈ آؤٹ، یہاں ٹرن آؤٹ کا معنی پتہ چلا، کیم آؤٹ، پتہ یہ چلا، شی واز ناٹ ان ڈیفیکلٹیز ایٹ آل، کہ وہ لڑکی بالکل کسی مسئلے میں نہیں تھی، کوئی مصیبتوں میں نہیں تھی. بٹ واز میئرلی سگنلنگ ٹو اے فرینڈ فاردر ڈاؤن دا ماؤنٹین. چپس درمیان میں ہے اور اس سے بھی نیچے اس لڑکی کی ایک سہیلی ہے، لڑکی اوپر ہے. تو میئرلی محض، سگنلنگ اشارے کر رہی تھی، فاردر فار کی دوسری ڈگری ہے، تو پہاڑ سے مزید نیچے وہ تو محض اپنی ایک سہیلی کو اشارے کر کے بلا رہی تھی. شی واز این ایکسپرٹ کلائمر، وہ خود ایک ماہر کوہ پیما تھی، ماؤنٹینئر تھی، پہاڑیاں چڑھنے والی تھی. بیٹر ایون دین چپس، حتیٰ کہ چپس سے بھی وہ بہتر کوہ پیما تھی. ہو واز پریٹی گڈ، ہو چپس کے لیے ہے جو کہ خود بھی خاصا اچھا کوہ پیما تھا. پریٹی ویری فیئرلی. thus he found himself، خوبصورت جملہ اسٹوڈنٹس، thus he found himself the rescued instead of the rescuer. اس طرح سے چپس نے اپنے آپ کو ریسکیوڈ پایا بجائے کہ ریسکیور بنتا. ریسکیور مدد کرنے والا، ریسکیوڈ جس کی مدد کی گئی ہو. تو بجائے اس کے کہ یہ لڑکی کی مدد کرتا، الٹا لڑکی نے اس کی مدد کی. اینڈ نیدر رول واز ون فار وچ ہی ہیڈ مچ ریلش ٹیسٹ، شوق، ذائقہ. نیدر یا نائدر تلفظ دونوں صحیح ہیں. رول کردار، اور ان دونوں رولز میں سے کیا مطلب؟ لڑکی کی مدد کرنا یا لڑکی سے مدد کیا جانا. کچھ کو تو شوق ہوتا ہوگا نا کہ آپ لڑکی کا پلیٹ فارم پہ 3 من وزنی ممکن ہے تھیلا ہی اٹھا کے لے جائیں، شوق میں، ماں کا اٹھائیں نہ اٹھائیں. تو نیدر رول واز ون فار وچ ہی ہیڈ مچ ریلش، کوئی رول ان دونوں میں سے ایسا نہ تھا جس کے لیے چپس کو خاص شوق ہو. فار ہی ڈیڈ ناٹ، ہی وڈ ہیو سیڈ ہی ڈیڈ ناٹ کیئر فار ویمن، وہ کہا کرتا تھا کہ ہی ڈیڈ ناٹ کیئر فار ویمن، کہ اس کو عورتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہی نیور فیلٹ ایٹ ہوم آر ایٹ ایز ود دیم، عورتوں کی کمپنی میں نہ وہ اپنے آپ کو ایٹ ہوم فیل کرتا، نہ ایٹ ایز فیل کرتا. ایٹ ہوم کے اسٹوڈنٹس 2 معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 تو ماہر ہونا، مثلا آپ کہیں کہ ہی از ایٹ ہوم ان انگلش. دوسرا معنی ہوتا ہے کہ وہ دل لگ جانا، اپنا اپنا فیل کرنا، جیسے آپ کہتے ہیں فیل ایٹ ہوم ہیئر، کہ اپنا ہی گھر سمجھو، یعنی آپ کا دل لگ جانا چاہیے. تو یہ یہاں بعد والا معنی ہے ایٹ ہوم کا. تو وہ عورتوں کی موجودگی میں وہ اس کی شخصیت نارمل نہیں رہتی تھی،
وہ اپنے آپ کو ایزی بھی نہیں فیل کرتا تھا اور اچھا بھی نہیں فیل کرتا تھا. اینڈ دیٹ مانسٹرس کریچر, یہ وہ لفظ آ گیا. مانسٹر کا معنی بلا, اور مانسٹرس ہاریبل, خوفناک, کریچر مخلوق. بگننگ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, جس کا بہت ذکر ہونے لگا تھا. یعنی ماڈرن لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. ہر دور میں ایسے رہا ہے, لڑکیوں کو ماڈرن بننے کا شوق رہا ہے, لیکن روایتیں توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج تو دور بدل گیا, لیکن تب کی بات ہے جب لڑکیوں کو بھی سائیکل چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی, گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو جو ایسا کرتی اس کو خوفناک مخلوق سمجھا جاتا تھا. تو میل اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں کہ اسٹوڈنٹس آپ دوسروں مطلب لڑکیوں کو شوق شنگ پسند تو کریں گے, گپ شپ لگانا باقی, لیکن کوئی لڑکی ایسے جو کبڈی کھیلتی ہو یا ماں بہن کی گالیاں دیتی ہو یا بہت ماڈرن اکیلے میں وہ گھوم پھر لیتی ہو مردوں سے, آپ کم از کم ان کو آپ ان سے ڈریں گے, شاید ان کو لائف پارٹنر بنانا پسند نہ کریں گے. تو چپس بھی اس ماڈرن لڑکی کو, ماڈرن عورت کو مانسٹرس کریچر کہہ رہا ہے, جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے. دا نیو وومن آف دا 90s. 90s کیا ہوگی؟ 1890, 91, 92, 93, 94, یہ جو 90s کی نئی وومن ہے, اس کا جو بہت تذکرہ ہو چلا تھا. یہ مانسٹرس کریچر, یہ عورت, یہ ماڈرن عورت فیلڈ ہم ود ہارر, چپس کو خوف سے بھر دیتی تھی. تصور ہی اس کو خوف زدہ کر دیتا تھا. ہی واز اے کوائٹ کنونشنل پرسن, وہ ایک خاموش طبع اور روایت پرست شخص تھا. کنونشنل, ٹریڈیشنل, کنزرویٹو, آرتھوڈاکس, اولڈ فیشنڈ, یہ سارے معنی آئیں گے. یہاں دیکھیں یہ جتنے بھی ایڈجیکٹو یوز کیے جا رہے ہیں پرانے خیالات والے, وہ چپس پر فٹ ہیں, اور ماڈرن لبرل جو ہیں وہ کیتھرین پر فٹ آئیں گے. وہ بالکل اس کی ضد ہے اور الٹ ہے. تو وہ ایک پرانے خیالات کا خاموش طبع سا شخص تھا. اینڈ دا ورلڈ, اور دنیا, ویوڈ فرام دا ہیون آف بروک فیلڈ. ہیون سیف پلیس, شیلٹر, بندرگاہ کو بھی کہہ لیتے ہیں. بروک فیلڈ پرانے خیالات, پرانی روایت والا علاقہ ہے, جیسے کوئی دیہاتی علاقہ ہو جہاں ابھی بھی وہ بہت چوڑا ٹوپی والا برقع پہنا جاتا ہو, جہاں ابھی بھی 7ویں کے بعد لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہوں. تو وہاں اگر کوئی اسکرٹ پہن کے لڑکی آ جائے گی تو آپ سوچ لیں کتنا سارے خوف زدہ ہو جائیں گے اور ڈریں گے اور اس کی طرف گھور گھور کے دیکھیں گے. تو اور دنیا جب اس کو بروک فیلڈ کے محفوظ مقامات سے دیکھا جاتا, سیم ٹو ہم, تو چپس کو یہ دنیا لگتی تھی, دکھائی دیتی تھی, فل آف ڈسٹیسٹفل انوویشنز. انوویشنز جدتیں, ماڈرنٹیز, نیونیس, ناولٹیز. ڈسٹیسٹفل بد ذائقہ, بری, گندی. تو چپس کو دنیا بد ذائقہ, گندی قسم کی جدتوں سے بھری ہوئی نظر آتی تھی. یعنی چپس جب بروک فیلڈ میں ٹھہر کے اسلام آباد, کراچی کے ماحول کو آبزرو کرتا تو اس کو خوف آتا تھا. دیر واز اے فیلو نیمڈ برنرڈ شاہ. مثلاً ایک شخص تھا برنرڈ شاہ. اسٹوڈنٹس یہ ڈیٹیل دی ہوئی پراپر نہ ہونے کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں. یہ ڈراماٹسٹ ہے, آئرلینڈ کا رہنے والا تھا جو انگلینڈ کے ساتھ ہی ہے, اور شیکسپیئر کے بعد اس کا دوسرا نام آتا ہے, لیکن جدید خیالات کا حامی تھا. تو ایک شخص تھا جس کا نام برنرڈ شاہ تھا, who had the strangest and most reprehensible opinions. strangest, strange کی سپرلیٹیو ڈگری, reprehensible قابل اعتراض, objectionable, opinions رائے, جس کے نظریات, جس کی opinions بڑی عجیب, بڑی قابل اعتراض تھیں. There was Ibsen, یہ بھی ڈراماٹسٹ ہے. 2 with his disturbing plays, یہ بھی جدید خیالات, جس کے ڈرامے بڑے پریشان کن تھے, ڈسٹرب کر دینے والے تھے. یہ لوگ پڑھنا شروع ہو گئے تھے. اینڈ دیر واز دس نیوز کریز فار بائسیکلنگ. کریز
ख्वाहिश, जुनून, पागलपन, मैडनेस, एक्सट्रीम डिज़ायर को कहते हैं। तो ये बाईसाइकिल चलाने का जो नया जुनून आ गया था, विच वॉज बीइंग टेकन अप बाई विमेन इक्वली विद मैन, जिसे और मर्दों के साथ साथ औरतें भी यकसा तौर पर इख्तियार कर रही थीं, टेकअप इख्तियार करना। चिप्स इन सब चीज़ों को नापसंद करता था। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम, होल्ड विद, एग्री विद, लाइक। चिप्स को ये सारी जिद्दत पसंदी और आज़ादी हरगिज़ पसंद नहीं थी। ही हैड अ वेग नोशन, वेग गैर वाज़े, मुबहम, अनक्लियर, नोशन आइडिया, उसका एक मुबहम सा आइडिया था। इफ़ ही एवर फार्मूलेटेड इट, अगर उसने कभी कोई नज़रिया बनाया हो। सारे नज़रिए यानी बहुत ज़हीन नहीं था, नज़रिए बने बनाई किताबों के या बाकी वो लेता था, ख़ुद वो सोच कम ही रखता था, इसलिए फार्मूलेट बनाना। अगर चिप्स ने कोई नज़रिया बनाया था तो उसका एक गैर वाज़ेह सा नज़रिया ये था दैट नाइस विमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट, कि जो नाइस विमेन होती हैं ना, अच्छी सुलझी हुई औरतें होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, टिमिड सहमी सी, डरी सी, अफ्रेड किस्म की, डेलिकेट नाजुक होती हैं, यानी वो बोल्ड और जुर्रतमंद और बहादुर इस तरह की नहीं होती। एंड दैट नाइस मैन, और जो अच्छे आदमी होते हैं, ट्रीटेड देम विद पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, औरतों से बर्ताव करते थे अच्छे मर्द शाइस्तगी के साथ, पोलाइटनेस के साथ, लेकिन दूर वाली, रादर कदरे, डिस्टेंट दूर वाली। शिवलरी का माना इस लफ्ज़ में बहुत सारे माने छुपे हुए हैं। आप सादा में तो बहादुरी कर लें, लेकिन इस शिवलरी में ये मिडिल एजेस में बड़ा लफ्ज़ यूज़ होता था कि तमाम जो अच्छी खसूसियात होती हैं, जिनमें गरीबों की मदद करना, लोगों को मुसीबतों से बचाना, और लव के मामले में भी मुहज़्ज़ब रहना, दूर से रहना, औरतों का एहतराम करना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो अच्छे आदमी चिप्स के नज़दीक वो थे जो औरतों में बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, दूर से उनसे अच्छे अंदाज से पेश आते थे। और अच्छी औरतें वो होती थीं जो कमज़ोर हों, जो मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ में रहना चाहें, नाजुक सी हों। He had not therefore expected to find a woman on Great Gable। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट आ रहे हैं। लिहाजा उसे तवक्को नहीं थी ग्रेट गेबल पर कोई औरत नज़र आएगी। बट हैविंग एनकाउंटर्ड वन, यहाँ एनकाउंटर का माना मिल जाना, लेकिन जब एक औरत मिल ही गई, हु सीम टू नीड मैस्कुलिन हेल्प, जिसे लगता था कि मर्दाना मदद की ज़रूरत आन पड़ी थी, तो इट वॉज़ इवन मोर टेरिफाइंग, तो ये बात और भी खौफनाक थी, दैट शी शुड टर्न द टेबल्स, कि वो पांसा पलट डाले। मैं टर्न द टेबल फ्रेज़ है, वैसे भी याद रख लें, आपको सेकंड पेपर में मुहावरों में आ सकती है, ईडियम्स में, थोड़ी देर बाद तफसील समझाता हूँ, कुछ तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो ये बात और भी खौफनाक थी कि वो बिल्कुल पांसा पलट डाले, बाई हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करके। तो बट टर्न द टेबल यूँ है कि मसलन दो पहलवान हों, एक बहुत बड़ा और एक कमज़ोर सा हो, तो आप कहेंगे तो फ़ौरन ही उसने बड़े वाले ने जीत जाना है, लेकिन छोटा जीत जाए तो आप कहेंगे शी टर्न द टेबल, ही टर्न द टेबल। इसको डार्क हार्स, छुपा रुस्तम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ छुपा रुस्तम तो नहीं, सूरत हाल उलट कर देना। इलेक्शन में जिसकी जीतने की उम्मीद थी वो ना जीते, दूसरा जीत जाए, तो ही टर्न द टेबल। तो कैथरीन ने सूरत हाल बिल्कुल उलट कर दी चिप्स की मदद करके। ये तो भागा था ना उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उल्टा कैथरीन को इसकी मदद करना पड़ी। फॉर शी डिड क्या मतलब? शी डिड हेल्प हिम, उसने उसकी मदद की। शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, उसे
اور اس کی سہیلی کو چپس کی مدد کرنا پڑی. ہی could scarcely walk. اس سے تو چلا نہیں جا پا رہا تھا. اینڈ اٹ واز اے ہارڈ جاب. اور بڑا مشکل کام تھا. گیٹنگ ہم ڈاؤن دا اسٹیپ ٹریک ٹو واسٹڈیل. اسٹیپ کا معنی سیدھی جو ڈھلوان ہوتی ہے وہ ہے. ان تقریباً عمودی ٹریک راستہ. اور اس کو پکڑ کر دونوں سہیلیاں واسٹڈیل تک لے کے آئیں. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. اٹ واز اے ہارڈ جاب گیٹنگ ہم ڈاؤن. اس کو نیچے لے کے آنا خاصا مشکل کام تھا. بس اسٹوڈنٹ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے, مزیدار چیپٹر ہے. آگے جو تھوڑا سا صفحہ بچتا ہے اس میں کیتھرین کا تعارف وغیرہ ہے. اور یہ آج کا لیسن ہمارا آسان تھا. ٹھیک, گڈ لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.